میں آخری مقرر کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں، لیکن بتا دوں جیسے میں رات کہہ رہا تھا، میں نے رات ایک بات کہی تھی کہ مقرر کہتا کچھ ہے اور سمجھتے کچھ ہے، بعد میں اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر ہم علماء کو فون پر پریشان کرتے ہیں، حضرت مسئلہ بتا دیجئے۔ ایک مولوی صاحب جلسے میں آئے تھے، کچھ کہہ کر گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کیا کہ کہہ دوں، جیسے ایک شاعر اپنا کلام پڑھ رہا تھا، قاری عبد المنان اپنا کلام پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کہہ دوں، لیکن لفظ یوں تھا کہ کہہ دوں کیا لفظ ہے، یہ کس بات کو کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ جو تو نے استنجے کا بیر اٹھا کر دھو کر جو کھایا ہے وہ تیری بات اسٹیج پر کرنے والا ہے۔ اس احمق بیوقوف کو یہ علم نہیں تھا کہ تجھے استنجے میں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ وہاں کیمرے سی لگے ہوئے ہیں، نہ وہاں کسی طرح کی کوئی کہ روشن دان ہے کہ جس سے تجھے دیکھا جاتا۔ شاعر تو اپنا کلام پڑھ رہا تھا، لفظ کہہ دوں، اب اس نے سوچا کہ تیری بے عزتی ہو جائے گی، مجمع میں اگر یوں کہہ دیا کہ اس شخص نے استنجے گاہ سے بیر کو اٹھایا اور دھو کے کھا لیا، دقت ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی اپنی عزت چاہتا ہے بھائی۔ اب اس نے کہا کہ کہہ دوں، اس کی ہوش فاختہ ہو گئے اور ایک دم پسینہ ہو گئے۔ یہ اٹھا اور 1000 کا نوٹ نکالا، شاعر کے حوالے کر دیا۔ جیسے قاری عبد المنان کو ابھی لوگوں نے انعام کرام سے نوازا تو قاری عبد المنان کو جوش پیدا ہوا، بلکہ لہجے میں بھی تبدیلی آئی، ترنم میں بھی تبدیلی آئی، الفاظ میں بھی تبدیلی آئی۔ تو اب 1000 کا نوٹ لینے کے بعد شاعر صاحب کہنے لگے یار جس کو تو شعر بہت اچھا لگ رہا ہے، وہ پھر کہہ رہا ہے کہہ دوں۔ اب اس نے ساری جیبوں کو نکال کر ایک جانب رکھ کے یوں کہا، شاعر صاحب معاف کیجئے، اب جیب میں پیسے نہیں ہیں، بس مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو اب شاعر صاحب کہہ رہے ہیں تو پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، کہہ دیتا ہوں۔ اب اس کو غصہ آ گیا، مائک کو شاعر کے ہاتھ سے چھینا اور یوں کہا، سامعین سنیے، بات اتنی سی تھی، میرا بیر جیب سے استنجے گاہ میں گرا، میں نے اٹھایا، دھویا، کھا لیا۔ یہ خاموں کا 1 گھنٹے سے 2000 روپے میں بھی نہیں مانا، کہہ دوں کر رہا ہے۔ تو خدا کی قسم ایسا نہ کیجئے، حضور والا نصیحت کریں گے، ظاہر کی آنکھوں سے بھی سننا ہے، باطن کی آنکھوں سے بھی سننا ہے، دل ظاہر کے کانوں سے بھی سننا ہے، باطن کے کانوں سے بھی سننا ہے۔ تو لیجئے پھر شعلے ناوائز، دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کو مجمع کو سنجیب کی بخشنے والا ادیب، ایوان باطن میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروی سنیت، فلک میدان کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت مولانا عثمان صاحب محتمم جامعہ خیر المدارس کھوائی ہیں کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو مجھے یہ بچے پہچان نہیں رہے ہیں یا میری پہچان سے الگ ہیں، یہ کہیں سے اور بھرتی کریں ہیں لا کے۔ اس گاؤں کے تو یار بات کو مان لیا کرتے ہیں، جو بیچ میں ایک جگہ خالی پڑی ہوئی آگے کو جو بھائی ماشاءاللہ دیکھیں حضور والا کھوائی سے چل کر یہاں نہیں ہے، کھوائی بہت دور ہے، آ جاؤ بھائی ماشاءاللہ جی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار صدق اللہ العظیم۔ تشدد خود ستم رانوں کے حق میں زہر قاتل ہے۔ تشدد خود ستم رانوں کے حق میں زہر قاتل ہے۔ کبھی پائی نہ مظلوموں کی آہیں بے اثر ہم نے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے مگر پھر بھی، یہ ممکن ہے کہ کچھ تاخیر ہو جائے مگر پھر بھی کوئی پلتے نہیں دیکھا بیدادگر ہم نے۔ معزز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور یہاں پر پردہ نشی خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ مختصر سا وقت میرے اور آپ کے پاس ہے، اسی مختصر سے وقت میں آپ حضرات سے کچھ قیمتی گفتگو کرنی ہے۔ آپ حضرات اگر وقت سے آتے اور تھوڑا پہلے آ جاتے تو تفصیل کے ساتھ کچھ بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب آپ کے پاس، میرے پاس، جلسے والوں کے پاس وقت کی اتنی تنگی ہے، 4:45 بج چکے ہیں اور 5:45 بجے یا 6 بجے اس جلسے کو ختم ہونا ہے۔ آپ کے ہر دل عزیز، آپ کے جانے پہچانے حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کی بھی بات آپ کے سامنے آئیں گی اور مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، اس لیے وقت بہت تنگ ہے، لیکن اسی وقت کی تنگی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات تک مجھے پہنچانی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا جو دور چل رہا ہے، جو موجودہ زمانہ ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ وقت اور یہ زمانہ اور یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے۔ چاروں طرف سے فتنوں نے اس امت کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک فتنہ نہیں ہے، بہت سارے فتنے ہیں، بڑے فسادات ہیں، اور اس امت کو نکلنے کا راستہ کسی طرف کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس طرف چل کر کون سے راستے کو اختیار کر کے کامیابی مل سکتی ہے، وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم جیسے پانی سے نکل کر مچھلی تڑپتی ہے اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تڑپ تڑپ کر مر تو سکتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا، اسی طریقے سے ہم آج بے سکونی کا شکار ہیں۔
سکون نظر نہیں آتا اور سکون کا راستہ نظر نہیں آتا، اور نظر آتا ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1500 برس پہلے تقریباً ایک ارشاد فرمایا تھا، جو آج بھی صادق آتا ہے اور جیسا ماحول آج کا ہے اسی طرح اگر چلتا رہے گا تو آگے چل کر اور زیادہ صادق آ جائے گا۔ یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا لوگوں کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ جتنا جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے جلتا ہوا انگارہ کوئی آدمی ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا، اگر رکھ لیا تو جل جائے گا، بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دور اور ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ اس دور میں دین پر عمل کرنے والا انسان اسی طرح پریشانی کا شکار ہوگا کہ جس طرح جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ پر رکھنے والا پریشان ہوتا ہے۔ آج کا یہ دور اسی طرح کا گزر رہا ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ، جو ہمارے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ کا مطلب ہے ہم تک باتوں کو پہنچانے والے، اور جو سب سے بڑا ذریعہ ہے باتوں کو پہنچانے کا اور سچی باتوں کو پہنچانے کا، اس کی طرف تو ہمارا دھیان نہیں ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ابلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ، سچی باتوں کو پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور آلہ اگر کوئی ہے اس دنیا میں تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم دنیا کا سب سے سچا اخبار ہے۔ قرآن کریم بھی تو اخبار ہے، جیسے ہمارے اخبار یہ آتے ہیں ہم ان کو روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی ایک اخبار ہے، لیکن یہ آیا تھا کب؟ یہ آیا تھا 1500 برس پہلے، اور جو خبریں اس قرآن کریم کے اندر ہیں دنیا کا کوئی اخبار ایسی خبر ہمیں دے نہیں سکتا، دنیا کا کوئی اخبار ایسی خبر نہیں دے سکتا۔ اخبار سے ہٹ کر ہمارے پاس موبائل ہیں، وی سی آر ہیں، ٹی وی ہے، اور بہت سارے ذرائع ابلاغ ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچتی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ، بات کو پہنچانے کے جو آلات ہیں، ان کے اندر بہت سارے شر ہیں، بڑے فتنے ہیں، اور ان شر سے اور ان فتنوں سے ہم لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ یہ اچھائی کم پھیلاتے ہیں، یہ اچھائی کم پہنچاتے ہیں اور برائی کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں رہنے والا چاہے موبائل ہو، چاہے ہمارے گھروں میں لگنے والا ٹی وی اور وی سی آر ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ سے جڑنے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ چیزیں ہمیں جہاں اچھائی دکھاتی ہیں اچھائی سے زیادہ برائی دکھاتی ہیں۔ لیکن ان برائیوں کے بیچ میں ایک فائدہ ان سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ذرائع ابلاغ اپنی قوم کا چہرہ بتاتے ہیں، ہمیں اپنی قوم کی حالت بتاتے ہیں کہ ہماری قوم میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، آیا ہماری قوم کے لوگ یا ہمارے ملک کے لوگ یا ہمارے ملک کے حکماء اور رعایا ان کے اندر انصاف ہے یا ظلم ہے، ان کے اندر برائی زیادہ ہے یا اچھائی زیادہ ہے۔ تو یہ اخبارات اور انٹرنیٹ کے ذریعے چلنے والی تمام چیزیں ہمیں ہماری قوم کا چہرہ دکھاتی ہیں کہ ہماری قوم میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم جب اخبار پڑھتے ہیں
اور جب ہم انٹرنیٹ پر چلتے ہیں یا یوٹیوب پر چلتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس دنیا میں ظلم اور زیادتی کا دور دورہ ہے. ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے, اور دنیاوی اعتبار سے تو زیادتی اور ظلم ہے ہی. ہم لوگ مسلمان ہو کر خود اسلام کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور یہ ظلم کا سلسلہ اور یہ زیادتی کا سلسلہ اسلام پر اپنوں کی طرف سے, غیروں کی طرف سے آج سے نہیں, 1450 برس سے بھی پہلے, 1500 برس سے پہلے اس اسلام پر ہوتا ہوا آ رہا ہے. خود اپنے بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسرے تو اس کے اوپر کرتے ہی کرتے ہیں. اسلام کے اوپر کتنا ظلم ہوا اور اسلام پہ اوپر کتنی زیادتی ہوئی یہ ہم سب لوگ جان رہے ہیں, پہچان رہے ہیں. میں کتنی زیادتی کر رہا ہوں, آپ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. دوسروں کو چھوڑو, خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم اسلام پر کتنی زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی کا مطلب کسی کو پیٹنا ہی نہیں ہے, کسی کو مارنا ہی نہیں ہے, کسی کو دھمکانا ہی نہیں ہے. زیادتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی آپ کے قریب آنا چاہتا ہے اور آپ اس کو قریب کرنے کے لیے تیار نہیں. جس چیز کو آپ کی زندگی میں آنا چاہیے اس چیز کو آپ اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کے ساتھ میں زیادتی ہے, یہ اس کے ساتھ میں ظلم ہے. اسلام آج در در, گھر گھر, کوچوں میں, گلیوں میں, راستوں میں مسلمانوں کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے, مسلمانوں کے دروازوں کی کنڈی کو کھٹکھٹا رہا ہے, اور وہ فریاد کر رہا ہے, اور وہ ندا اور آواز دے رہا ہے, مسلمانوں تم غیروں کو کہتے ہو کہ اسلام قبول نہیں کرتے, ابھی تو تم نے مجھے قبول نہیں کیا. اسلام کہتا ہے کہ مجھے تم اپنی شادیوں کے موقع پر اپنی شادیوں میں داخل کرو, اپنے غم کے موقع پر مجھے داخل کرو, آپ اپنی تمام موقعوں پر مجھے اپنے گھروں کے اندر داخل کرو. لیکن یہ مسلمان ہی اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان ہی تیار نہیں. دوسروں نے تو جیسا ظلم کیا لیکن ہم خود اسلام کے لیے ظالم بن رہے ہیں. آج سے 1450 برس پہلے بھی زیادتیاں اسلام پر ہوئی اور اس کے لیے تدابیر بھی ہوئی, اور آج بھی زیادتی ہو رہی ہیں, اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے اسلام پر, آج بھی اس کے لیے تدابیر ہیں. جب سارا کا سارا مسلمان مدینے میں تھا, سارا کا سارا اسلام مدینے میں تھا, اور چاروں طرف سے سمٹ کر مدینے میں آ گیا تھا, تو دشمنان اسلام نے یہ سمجھا تھا اور یہ سوچا تھا کہ اب ایک شہر میں اسلام سمٹ گیا, ایک شہر میں اسلام اور مسلمان سمٹ گئے ہیں, اب ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا بڑا آسان ہے. اس لیے انہوں نے مشورے کیے کہ اب مدینے پر حملہ کر کے بہت آسان ہے کہ مدینہ اگر ختم ہو جائے گا تو اسلام بھی ختم, مسلمان بھی ختم. چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ارادہ بنایا اور مشورہ بنا لیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ دشمنان اسلام نے آج مدینے سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا اور پکا کر لیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جوڑا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ تمام کفر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے آج اس مدینے سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, اس کا کیسے دفاع کیا جائے. کسی صحابی نے کوئی رائے دی, کسی صحابی نے کوئی رائے دی, کسی صحابی نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں, کسی صحابی نے کہا کہ اندر رہ کر اس کا مقابلہ کریں. بہت سارے صحابہ کی متفرق رائے آئی. حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی اس مجمع کے اندر موجود ہے اور ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف سے جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف کو دیکھا اور فرمایا کہ سلمان تم خاموش بیٹھے ہو، سارے صحابہ رائے دے رہے ہیں، تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ لڑنے کے جو پیترے اور تدبیریں تم جانتے ہو، ان صحابہ میں سے کوئی اتنے پیترے اور تدبیریں نہیں جانتا، کہ اسلام میں آنے سے پہلے جب تم کفر کی حالت میں تھے تو اسلام کے خلاف جتنی جنگیں تم نے لڑی ہیں، اتنی جنگیں اس مجمع میں کسی نے نہیں لڑی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مشورہ دو کہ ہم ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا اور رائے دی کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ مدینے کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا دی جائے، مدینے کے چاروں طرف ایک نالا کھدوا دیا جائے جو اتنا گہرا ہو اور اتنا چوڑا ہو کہ دشمن اس کو پار کر کے اندر نہ آ سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ رائے دی تو اس رائے کو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا اور آپ نے اعلان کر دیا کہ سلمان کی رائے بالکل برحق ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں تمام مدینے والوں سے اور قبیلے والوں سے اور سب خاندان والوں سے کہتا ہوں کہ یہ چاروں طرف مدینے کی خندق کھودی جائے گی، نالا کھودا جائے گا جو اتنا گہرا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا۔ غور سے سننا اس بات کو۔ آپ نے اس خندق کو خاندان بائی خاندان تقسیم کر دیا کہ فلاں خاندان کے آدمی اتنی لمبی اتنی چوڑی خندق کھودیں گے، فلاں خاندان کے آدمی اتنی لمبی اتنی چوڑی خندق کھودیں گے۔ خاندان بائی خاندان آپ نے اس نالے کے اس خندق کے کھودنے کو تقسیم فرما دیا۔ جب آپ نے اس خندق کو خاندان بائی خاندان تقسیم کیا، جب یہ خاندان کا لفظ آپ کی زبان پر آیا تو اس لفظ کو سن کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مرجھا گیا، آپ کا چہرہ پژمردہ ہو گیا، آپ غمگین ہو گئے، کیونکہ سلمان ملک فارس سے تنے تنہا اسلام کو قبول کر کے مدینے کے اندر آئے ہیں۔ سلمان کا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ یا خاندان کا کوئی آدمی مدینے کے اندر موجود نہیں ہے، تنے تنہا سلمان فارسی۔ جب خاندان بائی خاندان کا لفظ آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ پژمردہ ہوا، غمگین ہوا، آپ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے چہرے کو دیکھا، فرمایا سلمان میں تمہارے چہرے پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے رائے پر عمل کیا ہے، میں نے تمہاری بات کو مانا ہے، تمہاری رائے کو میں نے قبول کیا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اور تم غمگین نظر آ رہے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری رائے پر عمل کیا اور میری بات کو مانتے ہوئے آپ نے اس خندق کے کھودنے کو خاندان بائی خاندان تقسیم کر دیا، لیکن جب آپ نے اس خندق کے کھودنے کے لیے خاندان کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو خاندان بائی خاندان کھودا جائے گا، فرمایا مجھے ملک فارس میں رہنے والا اپنا خاندان یاد آ گیا، مجھے اپنا خاندان یاد آ گیا کہ میں تو ملک فارس سے تنے تنہا اسلام قبول کر کے مدینے میں آیا ہوں، میرا تو کوئی خاندان یہاں نہیں ہے۔ اسلام کی اتنی عظیم الشان خدمت آج ان مدینے والوں کی خدمت، ان مدینے والوں کے حصے میں آئے گی اور میرا خاندان اسلام کی اس خدمت سے محروم رہ جائے۔ میں تو اکیلا ہوں، میرے تو یہاں کوئی خاندان نہیں ہے، تو مجھے اپنا خاندان یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا اور مدینے میں میری خدمت اور میری صحبت میں آ گیا تو پھر تو میرے خاندان کا ایک آدمی ہے، تو میرے خاندان کا ایک آدمی ہے، جتنی خندق میرے خاندان کے حصے میں آئے گی اسی خندق میں تیرا بھی حصہ ہوگا۔ تو سلمان خوش ہو گئے،
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے، چنانچہ خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے میں اور بہت سارے واقعات پیش آئے، لیکن اس طرح جو وہ خندق کھودی گئی اور نالا کھودا گیا تو جب حملہ کرنے والے آئے تو اس کو پار نہیں کر سکے اور مدینے میں وہ حملہ نہیں کر سکے، اس لیے مدینے میں رہنے والا ہر آدمی محفوظ اور مامون رہا اور کسی طریقے کوئی نقصان ان کا نہیں ہو پایا۔ بالکل یہی تصویر آج مجھے نظر آتی ہے کہ اگر آپ کے اسلام کو بچانے والے، اگر آپ کے اسلام کو اور قرآن کو اور حدیث کو بچانے کی اگر کوئی تدبیر ہے، جیسے آج سے 1450 برس پہلے مدینے کے چاروں طرف یہ خندق کھدوائی گئی اور اس خندق کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی گئی، آج اس نازک دور میں یہ مدارس اسلامیہ بالکل خندق کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ خندق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے آپ کا اسلام محفوظ ہے، ان کے ذریعے سے آپ محفوظ ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کا قرآن محفوظ ہے، ان کے ذریعے سے آپ کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو علماء آپ کو کہاں سے ملتے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو مفتی آپ کو کہاں سے ملتے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو حافظ اور قاری آپ کو کہاں سے ملتے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو پھر دین کو سمجھانے والا اور دین کو بتانے والا آپ کو کہاں سے ملتا؟ ان مدارس اسلامیہ کا اپنی اس قوم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ شریعت سمجھاتے ہیں، یہ سنت سمجھاتے ہیں، اللہ کے رسول کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو جو آج برائی ہے آج ان مدرسوں کو بند کر دو، ختم کر دو، اس سے کہیں زیادہ برائی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس سے کہیں زیادہ معاشرے کے اندر وہ برائی پیدا ہو جائے گی۔ کتنی برائی آج معاشرے کے اندر ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں احمد آباد کی عائشہ کا واقعہ، کہ وہ عائشہ جو احمد آباد میں تھی، اس میں سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان کو دے دیا۔ سب کو پتا ہے کیوں دے دیا؟ اس لیے دے دیا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اسباب نہیں تھے۔ اس کے ماں باپ کے پاس اپنے داماد کو بیٹھ دینے کے لیے، اس کے ماں باپ کے پاس اپنے داماد کو گاڑی دینے کے لیے، اس کے ماں باپ کے پاس اپنے داماد کو رقم اور کیش دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ اور یہ داماد اس عائشہ سے مستقل مطالبہ کیا کرتا تھا کہ مجھے گاڑی چاہیے، مجھے جہیز چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اور اس کا باپ بھی اس لڑکی کے اوپر دباؤ دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے باپ اور ماں کی وہ حالت نہیں تھی جو ان ظالم سسرالیوں کے ارادوں کو پورا کر سکے۔ اسلام نے کیا کہا؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح اسلام میں کون ہے؟ جس کا سب سے کم خرچ ہو، سب سے کم خرچ ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا تو مال کی بنیاد پر، یا حسن و جمال کی بنیاد پر، یا اس کے حسب اور نسب کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر۔ فرمایا آپ نے فاظفر بذات الدین، کہ دیندار عورت کو تلاش کر کے نکاح کر کے اس کے ساتھ کامیابی حاصل کرو۔ ہم دین کو نہیں دیکھتے، ہم اس کی جائیداد کو دیکھتے ہیں، اس کے باپ کے پاس کتنی جائیداد ہے، اس کے باپ کے پاس کتنی مالیت ہے، اس کے بھائیوں کے پاس کتنی مالیت ہے، یہ کون سے بڑے خاندان کی ہے۔ نہ حسن و جمال کو دیکھتے، نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں۔ دینداری کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حکم فرما رہے ہیں، فاظفر بذات الدین، دینداری کو تلاش کرو۔ لڑکے میں بھی دینداری دیکھو، لڑکی میں بھی دینداری دیکھو۔ اگر دینداری ہوتی
تو پھر یہ عائشہ کا واقعہ پیش نہ آتا۔ نہ دینداری عائشہ کے شوہر میں ہے اور نہ دینداری عائشہ میں ہے۔ عائشہ نے اگر جان دی تو کیوں؟ لوگ کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے اور اچھی کہہ رہی ہے، یہ ظلم کر رہا تھا اس کا شوہر، یہ ظلم کر رہا تھا اس کا شوہر عائشہ کے اوپر، اس ظلم سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی۔ اس داماد اس کے شوہر کا الگ ظلم ہے، اس نے ظلم کیا عائشہ پر، اور عائشہ نے ظلم کس پر کیا؟ عائشہ نے بھی تو ظلم کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ داماد نے ظلم کیا، داماد نے تو ظلم کیا عائشہ کے ساتھ جہیز مانگ کر، اس داماد کی ماں نے ظلم کیا عائشہ پر جہیز مانگ کر، اس کی ماں نے، اس داماد کے باپ نے ظلم کیا اس لڑکی پر جہیز مانگ کر، ان سب نے ظلم کیا عائشہ پر۔ یہ عائشہ تنگ ہو کر اس نے ظلم کس پر کیا؟ اس نے ظلم کیا اپنی جان پر، اس نے ظلم کیا اپنی جان پر۔ اسلام دونوں چیزوں کو منع کرتا ہے، اسلام جہیز کو بھی منع کرتا ہے اور اسلام خودکشی کرنے کو بھی منع کرتا ہے، اسلام دونوں کو منع کرتا ہے۔ عائشہ نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، اور اس کے شوہر نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کی ساس نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، اس کے سسر نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا، اور جو خود عائشہ نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں کیا۔ سب لوگ تعریف کر رہے ہیں، عائشہ نے یہ کر دیا، عائشہ ڈوب کر مر گئی، عائشہ ڈوب کر مر گئی۔ ڈوب کے مر جانا، اس نے اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، قیامت تک اس کے اوپر یہ عذاب مسلط ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے اپنی جان کو زہر دے کر ہلاک کیا ہے، قیامت تک یہی عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی جان کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے تو یہی عذاب اللہ قیامت تک اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی جان کو کہیں ڈبو کر ہلاک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ عائشہ نے اچھا کیا، عائشہ نے بھی برا کیا، ہاں اس کے شوہر نے عائشہ پہ ظلم کیا، اس کی ساس نے عائشہ پہ ظلم کیا، اس کے سسر نے عائشہ پہ ظلم کیا، اور اس عائشہ نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس داماد کے مقابلے اور اس کی ساس کے مقابلے اور اس کے سسر کے ظلم کے مقابلے میں عائشہ کا ظلم بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ عائشہ قیامت تک اپنے اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اس کو آپ ہلاک نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ کو آپ کاٹ نہیں سکتے، اپنے پیر کو آپ کاٹ نہیں سکتے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کا شوہر آپ سے جہیز مانگتا ہے، آپ کی ساس یا سسر جہیز مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دو، آپ اپنی جان دے دو، جان تمہاری نہیں ہے، جان تو اللہ کی امانت ہے۔ آپ اپنے اس جسم میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی سے ہاتھ کاٹ دوں، میں اپنی مرضی سے پیر کاٹ دوں، میں کہیں ندی نالے میں ڈوب کر مر جاؤں، نہیں، تمہیں مرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ جب موت دے گا، جب موت آئے گی، تمہیں ڈوب کر مرنے کا، تمہیں گولی مار کر مرنے کا، تمہیں زہر کھا کر اپنی جان کو ہلاک کرنے کا کس نے اختیار دیا؟ دونوں طرف ظلم ہوا، شوہر نے بھی ظلم کیا، ساس نے بھی ظلم کیا، سسر نے بھی ظلم کیا، اور خود مرنے والی نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ کیوں؟ کہ دینداری نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر دین ہوتا تو شاید اس کا شوہر بھی جہیز کا مطالبہ نہ کرتا، اس کی ساس بھی جہیز کا مطالبہ نہ کرتی، اس کا سسر بھی جہیز کا مطالبہ نہ کرتا، اور اگر دین ہوتا تو یہ عائشہ بھی اپنی جان کو ڈبو کر خودکشی نہ کرتی۔ یہ دین نہ ہونے کی بات ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ یہ سمجھاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والی کوئی بچی یا مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی طالب علم یہ لڑکا ثابت کر کے دکھاؤ کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہو، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ یہ ظلم برداشت کرتے ہیں، اپنوں کا، اپنی قوم کا، اپنی برادری کا ظلم برداشت کرتے ہیں، کتنی زیادتی برداشت کرتے ہیں، کیسے کیسے الفاظ برداشت کرتے ہیں، کیسے کیسے معاملات برداشت کرتے ہیں، اس کے باوجود
اپنے مدرسوں کو اور اپنی مسجدوں کو آباد کیے ہوئے. تو یہ دینداری نہ ہونے کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں دین کے ساتھ جڑنا چاہیے. آج یہ دین لاوارث ہو رہا ہے. شادیوں میں دیکھو دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. منگنی کے موقع پہ دیکھو دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ایک چٹھی لانے کے لیے دیکھو دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب آپ کہیں رشتے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے وہ حضرات جاتے ہیں جن کا دیکھنا اس لڑکی کو جائز نہیں. جس کے نکاح میں یہ آنے والی ہے اس کو بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے، اور اگر وہ کہیں چورے چھپے کہیں دیکھنے کی کوشش کرے تو بدنام. یہ تو لڑکا بے شرم ہو گیا. جس کے نکاح میں جانے والی ہے اس کو دیکھنا ہمارے معاشرے میں حرام، اور جس سے کوئی واسطہ اور مطلب نہیں ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیسا عجیب اور الٹا معاشرہ ہم نے بنا لیا. شریعت نے اجازت دی کہ ایک نظر اس لڑکے کو دکھاؤ جس لڑکے کے نکاح میں اس لڑکی کو جانا ہے. تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تم دیکھ رہے ہو کتنے آدمی جا رہے ہیں؟ 10 20 30 50. اب لڑکی بیچاری اندر کڑ رہی ہے، پتہ نہیں پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے، پتہ نہیں پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے. ماں الگ پریشان، باپ الگ پریشان، لڑکی الگ پریشان. کھایا پیا چل دیے کہ کیا ہوا کہ مشورہ کر کے بتائیں. مشورہ کر کے بتائیں. ارے ظالمو، کھایا پیا چل دیا، مشورہ کر کے بتائیں گے. یہ دیکھ جو جس لڑکی کے لیے تم آئے تھے اس لڑکی کے نفس پر کیا گزر رہی ہے، اس لڑکی کے دل اور دماغ پر کیا گزر رہی ہے. 4 آدمیوں بات جائے گی پھیل کر کے چلے گئے، رشتہ نہیں ہوا. اس کی ماں پر کیا گزرے گی، اس کے باپ پر کیا گزرے گی. تم آئے کھائے چل دیا، مشورہ کر کے بتائے. اور اگر طے بھی ہو گیا تو پھر کیا کیا ہوتا ہے. پھر آگے رشتہ طے ہونے کے نکاح کے لیے تاریخ کا تعین، اس کے لیے چٹھی، اور اس چٹھی کو لینے کے لیے 50 آدمی 20 30 50 آدمیوں تک آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس چٹھی میں، جس چٹھی پہ وہ تاریخ اور دن لکھا ہوا ہوتا ہے، کہ اس کاغذ میں کتنا وزن ہوتا ہے کہ جو اس کو اٹھانے کے لیے 50 آدمی آتے ہیں. ایک آدمی پہ وہ چلتا نہیں ہے. ایک آدمی کے لے جانے بس کی بات نہیں. اس کے لیے 20 30 50 آدمی آتے ہیں کہ سر پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے. پتہ نہیں کتنا وزن ہے. کہاں سے آئی یہ بات؟ تمہیں تمہارے قرآن نے بتایا، تمہاری حدیث نے بتایا، تمہارے علماء نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا. تم دین سے ہٹ کر اپنا معاشرہ گزار رہے ہو. دین سے ہٹ کر گزار رہے ہو. یہی مدرسے بتائیں گے تمہیں نکاح کیسے کرنا ہے. یہی مدرسے بتائیں گے جہیز کیسے دینا ہے. یہی مدرسے بتائیں گے کہ خودکشی کر کے جان کو ہلاک کرنا کہ نہیں کرنا. اس لیے اپنے ان مدرسوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. ان مدرسوں کی ترقی کے لیے ہمیں سوچنا ہے. آج کے دور میں یہ مدرسے آپ کے لیے اسی خندق کی حیثیت رکھتے ہیں جو خندق آج سے 1450 برس پہلے مدینے میں کھدوائی گئی تھی. یہ حائل ہیں، یہ پردہ ہے بیچ کے اندر. باطل اگر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس باطل کا مقابلے کے لیے انہی مدرسوں سے پڑھنے والے بچے، انہی مدرسوں سے نکلنے والے عالم اس کا مقابلہ کریں. اس لیے نظر ہے لوگوں کی کہ ان مدرسوں کے نظام کو درم برم کرایا جائے، انہی کے نظام کو ختم کرایا جائے. اور آج سے نہیں، بہت پہلے سے نظر ہے. لیکن قربان جائیں اس ہندوستان کے مسلم طبقے پر. الحمدللہ اس مسلمان نے اپنے مدرسوں کو بچانے کے لیے اور اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے، اور انشاءاللہ لگاتے رہیں گے. پہلے سے ہماری یہ آواز ہے علماء کی کہ ہم اپنے مدرسوں کو سرکاری امداد سے بالکل الگ رکھیں گے. ہمیں سرکار کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے مسلمان لوگوں کی گاڑی کمائی میں سے روپیے 2 روپیے لے کر اپنے ان مدرسوں کو چلانا ہے. اگر ہم نے اس امداد کو لے لیا تو پھر ہم اپنے دین کو ان مدرسوں سے جاری نہیں کر سکتے. اور ہمارے سامنے یہ بات آ گئی. جاؤ آسام میں جاؤ، جن مدرسوں نے سرکاری امداد لے کر اپنے مدرسوں کو چلایا ہے،
جن ذمہ داروں نے مدرسوں کو سرکاری امداد لے کر چلایا ہے، آج آصاب میں وہ تمام کے تمام مدرسے بند ہیں۔ چنانچہ ہماری بات کو تقویت ملی اور ہم نے مزید آگے کے لیے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دیں گے، ان کی خوشامدیں کریں گے اور انہی کی گاڑی کمائی میں سے روپیے 2 روپیے لے کر انشاءاللہ اپنے ان مدرسوں کو چلا کر دین کو جاری اور ساری کریں گے۔ انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ ارے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اپنی گاڑی کمائی سے چلائیں گے، سرکار کی امداد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے پیسے سے ہی اپنے مدرسوں کی عمارتوں کو بھی بنائیں گے، ان کی زمین بھی بڑھائیں گے، یہاں کے پڑھانے والوں کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے اور یہاں کے پڑھنے والوں کی ضرورت بھی پورا کریں گے۔ کہو انشاءاللہ سب لوگ مل کر، ہاتھ اٹھا کے کہو کہ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ کے اس مدرسے میں ایسا لگتا ہے کہ جگہ بہت تنگ ہے۔ میں جب یہاں داخل ہوا تو مجھے اس کا احساس ہو رہا تھا کہ مدرسہ بہت تنگی میں ہے جگہ کے اعتبار سے۔ اتنی سی جگہ میں کیا مدرسہ چلتا ہے؟ ہوا کا بھی انتظام نہیں، چھوٹی سی جگہ ہے۔ اس لیے میں تو مفتی صاحب سے، مفتی ابرار صاحب جو یہاں کے ذمہ دار ہیں، ان کے ذہن سے میں یہ سمجھ رہا ہوں اور ان کی باتوں سے مجھے بھی اندازہ ہوا، خود میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس مدرسے کو سب سے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے کہ اس مدرسے کو یا تو باہر نکالا جائے، اور اگر باہر نکالنے کی ہمت نہ ہو اورنگ آباد والوں میں تو پھر یہی اس میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ کیا بھئی ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ آس پاس والے، ادھر والے یا ادھر والے، ادھر والے یا ادھر والے یا پیچھے والے یا آگے والے یا اوپر والے، اوپر تو خیر اللہ ہے کہیں لے جاؤ، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے تو ہم ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے رسول کا یہ گھر، مدرسہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر، تو اللہ کے رسول کا گھر بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ آس پاس والے جو حضرات ہیں، آگے راستہ ہے، پیچھے کون ہے مجھے معلوم نہیں، ادھر کون ہے مجھے معلوم نہیں، ادھر کون ہے مجھے معلوم نہیں، میری سب سے پہلی تمنا یہ ہے کہ آپ اپنے اس مدرسے کو، یہ بائیں والے، دائیں والے، پیچھے والے، اس مدرسے کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہیں وہ آدمی دائیں بائیں والے ہیں یہاں، اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ان سے تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، وہ اگر چاہیں تو بڑھ سکتا ہے، ادھر والے ہوں، ادھر والے ہوں، ادھر والے ہوں، تاکہ مدرسے میں کچھ اضافہ ہو جائے، کشادگی ہو جائے۔ یا پھر یہ تیار نہ ہو تو سب مل کر یہ ارادہ کرو کہ ہم اپنے اس مدرسے کو باہر لے جائیں۔ بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہی اضافہ ہو یا باہر جائے؟ یہاں کے پردھان جی کون ہیں؟ یہاں برابر میں کون ہے؟ ادھر برابر میں کون ہے؟ ہیں کوئی یہاں بیٹھے ہوئے برابر والے آدمی؟ کون ہیں؟ اگر برابر والے ہیں جی، ادھر والے پردھان جی بابا، یہ ماشاءاللہ یہ پردھان جی بیٹھے ہیں دیکھو، اور ادھر والے منشی جی یونس صاحب، وہ کون سے؟ یہ ماشاءاللہ۔ تو ادھر اور ادھر کوئی اگر اللہ ذہن پہ بات ڈال دے آپ حضرات کے، اللہ ذہن پہ بات ڈال دے، ایسے ہی نہیں، انشاءاللہ مدرسہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑے اس کی قیمت بھی مل جائے، یا مدرسے کو یہاں سے اٹھا کر کہیں باہر لے جاؤ، پھر اس کو بھی آپ لے لو، یا تو مدرسے کو لے جاؤ یا پھر خود چلے جاؤ، دونوں ایک بات ہے۔ آس پاس میں یا تو خود